السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج جنازے کے مسائل کے تعلق سے چوتھا سیشن انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. تو ایک چیز یہ ہے کہ خبر کے اوپر، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا کہ خبر کے اوپر کسی نشانی کے واسطے کوئی ایک پتھر کا رکھ دینا یہ جائز ہے، یعنی یہ خبر ہے معلوم ہونے کے لیے ایک کوئی پتھر رکھ دینا یہ جائز ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایک حدیث کی دلیل لیتے ہوئے کہ خبروں کے اوپر پھول چادر وغیرہ چڑھانے کی بھی دلیل دیتے ہوئے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا. وہ حدیث یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دو خبر والوں کو دیکھے، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک درخت سے ایک پھاٹا، ایک ٹہنی توڑے، اور دونوں خبروں کے اوپر کیا ہے وہ درخت کا جو پھاٹا تھا، جو ٹہنی تھی، اس کو رکھ دیے اور بولے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک چغل خور ہے اور دوسرا جو پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی طہارت سے نہیں رہتا تھا، اس کی وجہ سے ان دونوں کو خبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اب یہ جو میں درخت سے ٹہنی توڑ کے اس لیے لگایا کہ یہ جتنی دیر تک تازی رہیں گی، سوکھیں گی نہیں، اتنی دیر تک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اب اس کو دلیل بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی خبر پر پھول اس لیے چڑھاتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہ درخت سے پھاٹا توڑے تھے تاکہ خبر کا عذاب ان لوگوں کو کم ہو جائے. اس لیے ہم بھی پھول اس لیے بچھارے تاکہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کے بھی خبر کے عذاب میں کچھ کیا ہے آرام محسوس ہو، اس لیے ہم پھول بچھارے بول کے یہ ایک چیز ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو یاد رکھیے یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو عذاب ہو رہا. اب آج ہم کسی کو دفنا رہے، کیا ان کو عذاب ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہم کو کون بتایا؟ ہم کو کیسے یقین ہو گیا کہ ان کے اوپر پھول رکھنے سے کیا ہے ان کا عذاب کم ہوتا ہے؟ نہیں. اور وہاں پر ٹہنی لگائے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا. اور یہاں پر سوچنے کی بات ایک اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ دو ہی خبروں کے اوپر رکھے، ہر خبر کے اوپر نہیں رکھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی نہیں بولے کہ تم بھی اس طرح ہمیشہ ہر خبر پہ رکھو، نہیں بولے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف خاص عمل تھا، وہ دو ہی خبروں کے لیے تھا، وہ وہیں پر رک گیا بس. اس کے بعد پھر ہم اس کو دلیل بنا کر نہیں رکھ سکتے کیونکہ صحابہ نے ایسا بعد میں نہیں کیا. اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. گمراہ کرنے والے لوگ اس طرح حدیثوں کی، صحیح حدیثوں کی دلیل دے کر بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رائٹ. خبر کو اگر دفنانے کے بعد کبھی ضرورت پڑے تو دفنانے کے بعد بھی اسے نکالا جا سکتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، میت کو ایک مرتبہ دفنانے کے بعد بھی کیا ہے باہر نکالا گیا. آج بھی کبھی کیا ہے کسی کا مرڈر ہوتا ہے یا کچھ اور ہوتا ہے تو لوگ کیا ہے اس کو دفنا دیتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے معلوم کرنے کے لیے، پوسٹ مارٹم وغیرہ کرنے کے لیے پھر دوبارہ اگر اس کو نکالنے کی ضرورت پڑے تو نکال سکتے ہیں. کوئی گناہ نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے. اب یہاں تک تدفین کے مسائل پورے مکمل ہو گئے. تو اب انتہائی اہم چیزیں تدفین کے بعد کے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلطیاں ہو رہی ان کو لے کر، وہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، دلیل کے ساتھ رکھوں گا. غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. اب
تعزیت کے کچھ مسائل دیکھیں گے. تعزیت مطلب کسی کا انتقال ہوا، اب اس کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے جانا، یہ ہے تعزیت. ہم بولتے ہیں نا، میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو بیمار پرسی کے مسائل بتایا، یعنی کوئی بیمار ہوا تو جا کے کیا بولنا ہے. اب جو ہے سو کسی کے گھر میں انتقال ہوا تو اب ان کے گھر کو جا کے کیا کرنا ہے. تعزیت کا مطلب ہوتا ہے تسلی دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، تعزیت کیا کرتے تھے. کسی کا انتقال ہوا تو جاتے تھے، نسائی کی یہ روایت ہے. اور تعزیت کسی بھی الفاظ میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص الفاظ نہیں ہے. آپ گئے کسی کے گھر میں، جانے کے بعد اس کا انتقال ہوا تو کیا ہے، ان کو صبر کی تلقین کرنا. جو مر چکے ہیں ان کے لیے کیا ہے، مغفرت کی دعا کرنا. ہاں، ان کے لیے کیا ہے، ہمت دلانے کی بات کرنا، تمام چیزیں کرنا ہے. اگر وہ کچھ شرکیہ اعمال کرنے والے ہیں یا شرکیہ الفاظ ان کی زبان سے نکالنے والے ہیں تو ان لوگوں کو اس چیز سے روکنا. یہ تمام چیزیں ہم کر سکتے ہیں. کسی بھی الفاظ میں ہم جا کے بول سکتے ہیں، دیکھو باجی، دیکھو بھائی، آپ صبر کرو. صبر کرنے سے کیا ہے، صبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبر کا حکم دیا. اور جو بھی آپ کے گھر میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اور آپ کے لیے کیا ہے، اس میں بہتری عطا کرے گا. جو کچھ بھی ہے اس طرح کے الفاظ، اور جو بھی مر چکے ہیں انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کے عذاب سے بچائے، ان کو جنت میں کیا ہے جگہ عطا کرائے. یہ تمام چیزیں دعائیں وغیرہ کر سکتے ہیں، تسلی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تعزیت کرنے میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس کے گھر میں انتقال ہوا، اب انتقال ہونے کے بعد لوگ روتے ہیں. میں رونے کے تعلق سے بھی بتایا، رونے میں کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رونے کی وجہ سے بھی گھر والوں کو، جو میت کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کون سے رونے سے ہوتی ہے، کون سے رونے سے نہیں ہوتی، یہ بھی میں نے بتایا. لیکن اب جو صبر کا معاملہ ہے، صبر کیسے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک عورت رو رہی تھی قبر کے پاس بیٹھ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیا اور اسے بولے کہ صبر کر. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور پہچانا نہیں. کہا کہ آپ کو کیا معلوم ہے، تکلیف میرے اوپر آئی ہے، تم صبر کی بات کرتے ہو، جاؤ. اس طرح کی بات کر دی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر اس کو بتایا گیا کہ یہ جو آیا تجھے صبر کی تلقین کر رہے تھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر اس کو بعد میں کیا ہے، محسوس ہوا کہ اچھا یہ اللہ کے رسول تھے. تو وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب صبر آ گیا مجھے، مطلب اب میں صبر کر لوں گی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ صرف صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے. صحیح بخاری کی روایت. صبر کیا ہے، صبر وہ ہے جو پہلے صدمے کے وقت کیا جائے. اب کیا ہے، کسی کا انتقال ہوا، کوئی بیمار ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو اب روئے دھوئے، چیخے چلائے، پکارے، شکوے شکایت کرے اللہ کے اوپر. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، وہ شرکیہ جملے بھی نکال دیتے ہیں. جیسا کہ میں اس سے پہلے بتایا، اللہ تو اچھے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتا، نعوذ باللہ. ہاں، اللہ تو انصاف نہیں کرا میرے ساتھ، اللہ میرے بچے کچھ اٹھا لینا کیا، اللہ انوچ ملے کیا، اللہ ہمیچ ملے کیا، دوسرے نہیں ملے کیا. اس طرح اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں، یہ سب کرنے کے بعد رو دھو کے 2-3 دن کے بعد ہاں اب ہم صبر کر لیتے بولے تو یہ صبر نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تکلیف آئی آپ کے اوپر ابتدائی میں صبر ہے، اس کے بعد صبر نہیں ہوتا. پھر آپ کو مصیبت آئی، اس وقت آپ بے ہوش ہو گئے، آپ کپڑے پھاڑ لیے، آپ بالاں کھول دیے، بے پردہ ہو کے باہر نکلے، چیخے چلائے، لیٹے پکارے، سینہ پیٹے، سر مار لیے، یہ پورا کر لے کے بعد میں میرے کو صبر آیا بولے تو اس کو صبر نہیں بولتے. آپ کے گھر میں کسی کا بھی انتقال ہوا، کوئی بھی مصیبت آئی، اسی وقت صبر کرنا، اسی وقت شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر صبر کرنا، اللہ سے اچھی امید رکھنا ہے، اس کو صبر بولتے ہیں. کھانے کے تعلق سے بھی میں اس سے پہلے بتایا، لیکن اب آپ لوگوں کے سامنے ایک دلیل بھی دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا، ایک مرتبہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. ابو داؤد کی روایت. یعنی جس کے گھر میں انتقال ہوا اس کے گھر والوں کو، کیونکہ وہ غم میں ہیں، اب وہ کھانا نہیں بنا سکتے، اب ان کے لیے کھانا تیار کریں گے. رشتہ دار ہو یا پڑوسی ہو، کھانا بنا کے ان کے گھر والوں کو کھلائیں گے. لیکن میت میں جانے والے میت کے گھر میں کھانا کھا کے نہیں آئیں گے. یہ ہمارے معاشرے میں جو بہت بڑی غلطی ہو رہی، اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا. آپ کسی کے بھی جنازے میں گئے، جنازے میں جانے کے بعد اس کے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے آپ.
نہیں کھائیں گے، بنائے بھی تو نہیں، زبردستی کرے بھی تو نہیں کھائیں گے آپ دور سے آپ بولیں گے نہیں بھائی ہم بہت لمبا سفر کر کے جاتے اس لیے مسافروں کے لیے وہ لوگ کھانا بناتے. آپ اگر کبھی کسی فنکشن میں جا رہے یا کسی کام سے سفر کرنے کے لیے جا رہے تو کیا کریں گے؟ آپ کسی ہوٹل میں کھا لیں گے، آتے جاتے کچھ بھی تھوڑا سا کھا لیں گے، لیکن میت کے گھر میں نہیں کھائیں گے. یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھو. کیونکہ کھانا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کے گھر میں انتقال ہوتا تھا اس کے گھر میں کھانا نہیں پکایا جاتا تھا، ان کے گھر والوں کو دوسرے کھلاتے تھے. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم میت کے گھر والوں کے پاس جمع ہونے اور تدفین کے بعد کھانا تیار کرنے کو نوحہ سمجھتے تھے. نوحہ کے تعلق سے میں اس سے پہلے بتایا، نوحہ کرنے والی اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جلائے گا، عذاب دے گا. تو ہم نوحہ سمجھتے تھے میت کے گھر میں کھانا کھانے کو. آج کیا ہے، دھڑلے کے ساتھ بڑی بڑی دعوتیں کر کے ادھر دفنا کے آئے کہ نہیں ادھر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، ایسا کھانا نہیں کھا سکتے. قبروں کی زیارت، دفن ہو گیا، تدفین ہو گئی، اب قبروں کے زیارت کے تعلق سے انتہائی اہم مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن اب اجازت دے رہا ہوں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اجازت دیے قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یقیناً یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. صحیح مسلم کی روایت. تو قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے، لیکن اب میری پوری بات سننا، تھوڑی نہیں. اب یہ پورا مسئلہ جاننا ہے تو آئندہ آنے والی باتوں کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، ورنہ تھوڑی باتیں سن لے کہ اگر آپ ہاں بھائی زیارت کرنا جائز ہے بول کے آج جس طرح زیارت کے لیے جا رہے اگر اس طرح چلے گئے نا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوگا یا غلطی ہوگی. کیسے؟ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دی، لیکن کیوں؟ تاکہ ان قبروں کو دیکھنے سے ہم کو آخرت کی یاد آ جائے. ایک چیز، ایک اور بھی حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے پھر میں انشاءاللہ اور تفصیل سے سمجھاؤں گا. اب عورتوں کا کیا ہوگا؟ پھر عورت بھی قبروں کی زیارت کو جائے گی یا نہیں جائے گی؟ جا سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی قبر کی زیارت کی. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اجازت دیے زیارت کی، عورتوں کو بھی دیے مردوں کو بھی دیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قبروں کی زیارت کو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت ہے. ابن ماجہ کی روایت. قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں عورتیں بھی، لیکن بہت زیادہ نہیں، بار بار نہیں، کبھی کبھی. اب یہ قبروں کی زیارت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب درگاہوں کے پاس جانا نہیں ہوتا. قبروں کی زیارت شرط کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہیں یہ قبریں. آخرت کی تم کو فکر ہوگی، مرنے کے بعد کی زندگی کا ڈر ہوگا، تم نیک اعمال کرو گے. یہ تمام چیزیں قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں نصیب ہوگی، حاصل ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ کون سی قبر کے پاس جانے سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے؟ یہ جو درگاہ بنے، بڑے بڑے گنبد بنے ہوئے ہیں، یہ جو پورے ہرے ہرے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، جہاں پر نظر و نیاز کرتے ہیں، جہاں پر قوالیاں گاتے ہیں، جہاں پر ملیدے بناتے ہیں، جہاں پر پھول چادر چڑھاتے ہیں، کیا ان قبروں کے پاس جانے کے بعد کسی کو آخرت کی یاد آتی ہے؟ نہیں. اگر کوئی آخرت کی یاد آنے والا بھی چلے گیا تو وہاں جا کے بھول جاتا. وہ بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کے بعد، وہ ناچ گانا دیکھنے کے بعد، وہ اس کو یاد رہے تو بھی انہیں ڈرنے والا بھی نہیں ڈرتا اللہ سے. وہاں پر ویسی چیزیں ہیں وہاں پر. تو یہ قبروں کی زیارت اس سے مراد نہیں ہے. قبروں کی زیارت سے مراد وہ قبرستان جہاں پر آپ کے محلے کے، آپ کے علاقے کے لوگوں کو دفن کیا جاتا. وہ درگاہ نہیں ہوتی، یہ مٹی کی بنی ہوئی قبریں، پوری ایک جیسی قبریں ہوتی ہے جو زمین سے ایک بالش اونچی ہوتی ہے. وہ قبرستان میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو آخرت کی، آپ کو، ہم کو، سب کو ہی آخرت کی یاد ان قبروں کو دیکھنے سے ہوتی ہے. تو ایسے قبرستان کو جانا، دیکھنا، زیارت کا مطلب دیکھنا، قبرستان جانا یہ زیارت کا مطلب ہوتا ہے. وہاں پر جانا، ان قبروں کو دیکھنا یہ جائز ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، لیکن کثرت سے نہ جائے، زیادہ نہ جائے. کبھی کبھار چلے گئے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ بھی اس لیے کہ آخرت کی یاد آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو قبرستان ہے تھا اور آج بھی ہے بقیع قبرستان، وہاں پر جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے. مسند احمد کی روایت ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، دعا کرتے. کس کے لیے کرتے؟ جو مر چکے ہیں ان کے لیے کرتے.
آج بھی اگر قبرستان گئے تو جن کا انتقال ہوا، جو قبروں میں دفن ہوئے، ان کے لیے دعا کرنا ہے، لیکن ان کے پاس جا کے اپنے لیے دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو، دعا کے لیے کسی خبر والے کو وسیلہ بنانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک تو خبر والوں کے پاس جا کے ان سے ڈائریکٹ مانگنا یہ بھی جائز نہیں، اور ان کو وسیلہ بنا کے مانگنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، کچھ لوگ بولتے کہ ہم درود بھیجنے کے لیے جاتے، درود بھیجنے کے لیے بھی قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ درود جو بھیجا جاتا ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، درود جو بھیجا جاتا ہے وہ کس کے لیے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجا جاتا۔ عام خبروں کے لیے درود نہیں، عام خبروں کے لیے دعا کرنا ہے، دعا صرف ان لوگوں کے لیے دعا، اللہ ان کو قبر کے عذاب سے نجات دے، اللہ ان کے لیے جنت میں داخلہ عطا فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ان کی مغفرت کر دے، ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ لیکن وہاں جا کے نہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، نہ درود پڑھ سکتے ہیں۔ درود کہاں پڑھیں گے؟ آپ گھر میں بھی بیٹھ کے درود پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ لے کے جا کے پہنچا دیتا۔ درود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ بولتے نہیں جی ہم تھوڑا ٹائم پاس کے لیے جا سکتے، کیا ہم گھومنے کے لیے جاتے؟ ہم وہاں جا کے نہ سجدہ کرتے، نہ رکوع کرتے، نہ مانگتے، کچھ بھی نہیں کرتے، ہم ٹائم پاس کے لیے جاتے۔ نہیں، ٹائم پاس کے لیے بھی نہیں جا سکتے ان درگاہوں کے پاس، کیونکہ وہاں پر شرک ہو رہا ہے۔ شرک کے اڈوں پر جانا جائز نہیں ہے۔ ٹائم پاس کے لیے بھی، گھومنے کے لیے بھی بہت سارے لوگ عرسوں میں، میلوں میں جاتے تاکہ تھوڑا سا ہمارا انٹرٹین ہو جائے۔ وہاں پر ڈھول ہوتے ہیں، عرسوں میں ناچ گانا ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، خوشی کے لیے ہم وہاں پر جاتے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ۔ نہیں، جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو آج بھی وہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، ان درگاہوں کے پاس جا کے، ان خبروں کے پاس جا کے پھول لگانا، اگربتیاں لگانا، چادریں چڑھانا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ان درگاہوں کے پاس جا کے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کثرت سے جانے سے منع کرے، لیکن آج دیکھو ہر درگاہ کے پاس پورے اس کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں عورتیں۔ یہاں قریب میں بھی ہے، دیکھو کبھی جمعہ کے دن پورے عورتیں وہاں پر جا کے بیٹھ جاتے ہوگا اور دعائیں کرتے، سجدے کرتے، اعوذ باللہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے بھی بتاؤں گا، لیکن اس طرح کرنا جائز نہیں ہے کسی خبر کے لیے بھی۔ خبر کے قریب حرام کام کیا کیا ہے وہ ایک ایک کر کے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ خبروں کے قریب حرام کام جو جائز نہیں ہے وہ کون کون سے ہے؟ پہلی چیز، خبروں کو مسجد بنانا، خبروں کے آگے سجدہ کرنا، خبروں کو عبادت گاہ بنانا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ دیکھیے، میں انشاءاللہ اس کی دلیل ایک تو قرآن سے بھی دوں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی دلیل سورہ نجم آیت نمبر 62، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سجدہ جو ہوگا کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ۔ ایک مسلمان سجدہ جو کرتا ہے، اپنا ماتھا، اپنی پیشانی جو جھکاتا ہے کسی کے آگے، تو وہ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے، ایک اللہ کے علاوہ نہ کسی زندے کے آگے سجدہ کر سکتے ہیں، نہ کسی مردے کے آگے۔ یہ بات یاد رکھ۔ ایک صحابی آئے تھے، آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر کر کے آ رہا ہوں، میں دیکھا ہوں کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لیکن بادشاہ کیا، میری نظر میں آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے آگے سجدہ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس صحابی کے نزدیک اللہ کے بعد سب سے بڑا کوئی ہے مقام تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہر مسلمان کے لیے آج بھی اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو ہر مسلمان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو صحابی نے سوچا کہ میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کروں گا، کیونکہ وہ تو بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا، اے صحابی، کیا حدیث کے الگ الگ الفاظ ہیں، غور سے سننا ذرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرا انتقال ہو جائے کیا تو میری خبر کے آگے سجدہ کرے گا؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کے آگے سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم میرے آگے بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور سجدہ اگر جائز ہوتا کسی انسان کے لیے تو اللہ تعالیٰ
عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن شوہر کو سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ نبی کو سجدہ کر سکتے، نہ شوہر کو کر سکتے، نہ ماں باپ کو کر سکتے، نہ پیر کو کر سکتے، نہ ولی کو کر سکتے، نہ خبر کو کر سکتے، کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے سوائے ایک اللہ کے۔ مسئلہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے گھروں میں ایسے ایسے واقعات ہم کو فون کال کے ذریعے سے لوگ پوچھتے ہیں۔ ہر عید کو ساس سسر کے پیر پڑانے لگاتے گئے بہوؤں کو، ساس سسر کے سجدہ کرنا، شادی ہوئی تو شادی میں دلہن دولہا کو پیٹ میں منڈیاں ڈال کے سجدہ کرانا، رکوع کرانا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ خبروں کے پاس جا کے سجدے کروانا، ناک رگڑانا، یہ تمام چیزیں حرام ہے۔ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دور دور تک ایسے اعمال اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو جو نہیں معلوم ہو کہ اگر آج تک کسی خبر کے پاس یا کسی زندہ کے پاس، کسی مردے کے پاس اگر سجدہ کیا تو سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ورنہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو وہ شرک ہوگا، اسلام سے باہر ہو سکتا ہے انسان۔ اسلام میں ہی نہیں رہتا ایسا آدمی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ اب حدیثیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ہم سے پہلے جو یہودی تھے، جو نصارہ تھے، وہ ان کے نبیوں کو، نبی کے انتقال کے بعد ان کے قبروں کو مسجد بنا لیے، سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر لعنت بھیج رہے۔ وہ یہودی، وہ نصارہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کر لیے۔ آج کا مسلمان پیروں مریدوں بلکہ جانوروں کی بھی قبریں بنا کے اس کے آگے کیا کرتا؟ سجدے کر رہا ہے۔ سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو صحیح بخاری کی روایت، دوسری بھی صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا، کون؟ یہودیوں اور نصرانیوں میں اگر کوئی نیک آدمی مر جاتا، یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر اس کی ایک تصویر رکھ دیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے، یاد رکھو۔ آج بھی کئی لوگوں کے گھروں میں اپنے پیروں کی تصویریں ہوتی، لمبے لمبے بال، کوئی جھاڑ کے نیچے، درخت کے نیچے بیٹھا، کوئی کیا ہے وہ ہرے کپڑے والے بابا رہتے داڑھی لگا لے کے، اور کوئی ان کے سامنے کوئی بیوی ہوتی ہے، کوئی عورت ہوتی ہے، کوئی وہ گھوڑے کے پر والے گھوڑے لگا لیتے۔ یہ تمام پیروں مریدوں کے تصویریں اپنے گھروں میں لگا لیتے، بلکہ ہر جمعہ کو چراغ جلگا کے رکھ لیتے کئی لوگ، بلکہ کئی لوگ تو اپنے گھر میں وہ چراغ بجھنے ہی نہیں دیتے، ایسا لگا کے رکھتے اپنے پیروں کے تصویروں کو، دکانوں میں رکھ لیتے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یہودی پہلے ایسا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کے مرنے کے بعد ان کی تصویریں بنا لے کے ان کو سجدہ کرتے تھے۔ ان کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین مخلوق۔ مطلب کیا ہے بدترین مخلوق؟ کتا بھی اللہ کا ایک مخلوق ہے، گدھا بھی اللہ کا ایک مخلوق ہے، بندر، سور، جانور، یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق۔ گندی نالی میں رینگنے والا گندا کیڑا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن ان تمام گندے کیڑوں، کتوں، گدھوں، جانوروں سے، سوروں سے بھی بدتر مخلوق وہ ہے جو اپنے بزرگوں کے تصویریں بنا کے ان کے آگے سجدہ کرنے والا۔ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم نہیں رہنے کی وجہ سے ایسے اعمال کرتے جا رہے، شرک میں ڈوبتے چلے جا رہے۔ اللہ کے لیے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث مسند احمد میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوں گی اور وہ قبروں کو مسجد بنا لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم کرے گا، یعنی قیامت سے پہلے صرف یہ شرک کرنے والے لوگ ہی ہوں گے، اس وقت قیامت آئے گی۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ اب وہاں پر سجدہ کرنا پڑتا، تو قبروں کے درمیان نماز نہیں پڑھی جا سکتی، طبرانی کی روایت۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین نماز کی جگہ ہے سوائے دو جگہوں کے۔ کون کون سے؟ ایک قبرستان، دوسرا حمام۔ حمام اور قبرستان کے علاوہ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے جو جگہ پاک اور صاف ہے، لیکن قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی ادا کیا کرو، کیونکہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ صحیح بخاری کی روایت۔ مطلب کیا ہے؟ گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور نفل نمازیں پڑھتے تھے، مطلب
اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کا مطلب اگر گھر میں رکوع سجدہ نہیں کریں گے، گھر میں نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ گھر قبرستان بن جائے گا، کیونکہ رکوع اور سجدہ قبرستان میں نہیں ہوتا، اس لیے قبرستان کو اور اپنے گھر کو برابر مت کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اب یہ تمام احادیث کی روشنی میں علماء نے جو فتاوے دیے ہیں، سعودی علماء کی کمیٹی جو ہے فتاوی لجنہ دائمہ، یہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائیں گی، ہر سوال کے جواب پہ ان کے فتاوے الحمدللہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب سعودی کے مفتی ہیں، الحمدللہ ان کے فتاوے موجود ہیں، ان کی کتابیں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال ان کے فتاوے بھی اگر نکال کر دیکھیں گے، جس مسجد میں خبر ہو وہاں پر نماز نہ پڑھے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں معلوم ہو کہ کسی خبر والی مسجد میں نماز پڑھا تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز پڑھے۔ آج کئی مسجدوں کو ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم راستے سے ابھی حیدرآباد کا ہی اگر سفر کریں گے نا، جاتے جاتے راستے میں کئی مسجدیں ایسی نظر آ جاتی جس کے اندر پوری بڑی بڑی خبر بنی ہوئی، باہر سے مسجد ہے، سینٹر میں بیچ میں خبر رہتی، اطراف جا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور پرسوں دلی کا سفر ہوا تو معلوم نہیں تھا مجھے، دلی کی جو جامع مسجد ہے، سب سے بڑی مسجد ہے، اس مسجد میں جب گئے الحمدللہ، اس کے بازو میں ہی ایک اور چھوٹی مسجد ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو بھائی اب وہاں تک کیا جائیں، سیڑھیاں چڑھ کے یہاں پر نماز پڑھ لیں گے، نہیں معلوم ہوا، وضو کر لے کے جا کے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، وہ معلوم ہی نہیں ہو رہا مسجد کے اندر خبر بنی ہوئی ہے۔ مسجدوں میں خبریں بنا کے رکھے لوگ، اور وہیں پر سجدے کرتے ہیں، وہیں پر نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ایسے خبروں والی مسجدوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب خبروں کے قریب حرام کاموں میں پہلی چیز وہاں پر سجدے کرنا، نماز پڑھنا، رکوع کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز خبروں کے پاس نہیں کرنے کا کام وہ ہے قرآن پڑھنا، قرآن کی قرأت کرنا، یہ خبروں کے پاس جائز نہیں ہے۔ کیسے؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے فرار ہوتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی، وہاں پر کون نہیں رہتا؟ شیطان نہیں رہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں قرآن پڑھو، کیونکہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو قبرستان میں چاہے وہ خبر کو دفنانے کے بعد ہو یا اس سے پہلے ہو، خبر کے پاس ٹھہر کے بہت سارے لوگ غلط کام کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ مردوں کے لیے تدفین سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، قرآن کی تلاوت ثابت نہیں ہے۔ یہ سعودی علماء کا فتویٰ ہے، موجود ہے۔ خبروں کے پاس ٹھہر کے سورہ یاسین پڑھنا ہو یا کوئی اور سورہ پڑھنا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز، قبروں کے پاس عرس اور میلے لگانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خبر کو عید مت بناؤ، میری خبر کو بت مت بناؤ، عید مت بنانا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جہاں پر میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، ایسی جگہ میں جانا جائز نہیں ہے، اور خبروں کے پاس ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ آج تو کیا ہوتا ہے، خبروں کو مزین کرنا، چراغ لگانا، خبروں کو اونچی اونچی تعمیر کرنا، پھر اسی طرح کیا ہے آرائش کرنا، چادریں چڑھانا، عمارتیں بنانا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبر پر بیٹھنے سے رکو، خبر پر مت بیٹھو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ آدمی انگار کے کھڑے پہ بیٹھ جائے، اس سے کس سے بہتر ہے؟ خبر کے پاس بیٹھنے سے۔ خبر کے پاس بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم آگ کے انگارے پہ بیٹھ جاؤ۔ ہماری کتنی خواتین ہیں خبروں کے پاس جڑ کے بیٹھ جاتی ہے، خبروں کے آس پاس بیٹھ جاتی ہے، ملیدے بناتی ہے، کھوپرا، شکر، ناریل، عود، اگربتی، یہ سب لے کے جا کے گھنٹوں گھنٹوں وہاں پر ٹائم پاس کر کے آتی ہے۔ خبروں کے پاس بیٹھنے سے سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آج اگر خبروں کے پاس، درگاہوں کے پاس دیکھیں گے، مردوں سے زیادہ بھیڑ عورتوں کی ہوتی ہے، اور جتنی بڑی بڑی مشہور درگاہیں ہیں،
آپ کبھی ان کے ویڈیوز دیکھنا، یوٹیوب وغیرہ پہ مل جاتے ہیں، لوگ وہاں پر سجدے کر رہے، منتیں مانگ رہے، کچھ باندھ رہے، وہاں پر دھاگے باندھ رہے، ہاں چڑھاوے چڑھا رہے، لوگ دھڑلے کے ساتھ جا کے پکار رہے، ہاتھ اٹھا کے بول رہے تم مدد نہیں کرے تو کون کرتے، کرم نہیں کرے تو کون کرتے، تم ہمارے اوپر یہ کرو وہ کرو، ایسے ویسے رونا دھونا، یہ سب چیزیں، چادریں چڑھانا، عرس میلے، ناچ گانا، قوالیاں، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہے، منت مان لینے سے یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی، آپ کی بیماریاں شفا ہو جاتی، یہ راکھ چاٹ لو، اس کے نیچے سے گزر جاؤ، یہاں پر رات کو آرام کر لو، ایک ایک چیز نہیں، بلکہ بے اولاد عورتیں قبروں کے پاس جا کے اس کو لپٹتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں، وہاں کی راکھ، وہاں کی مٹی کھاتی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے گندے اعمال کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو یہ سب چیزیں شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر کے اوپر زیادہ مٹی ڈالنے سے منع کرے، قبر کھودنے سے جو مٹی رہتی وہی ڈالنا، لا کے اور زیادہ نہیں ڈالنا۔ آج تو کیا ہو رہا، قبروں کو باقاعدہ سیمنٹ کے ساتھ بنا کے اونچی اونچی گنبدیں بنا کے رکھ رہے، اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھ لو۔ اب یہاں پر ٹھہر کے میں ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں غالباً ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا، سعودی کے جو ایک شیخ تھے، ان کا گزر ایک مرتبہ، جو ابھی سعودی میں جن کی بھی حکومتیں چل رہی ہے نا الحمدللہ، تو وہ ہمیشہ کیا ہے، مواحد ہوتے ہیں، وہ شرک کرنے والے نہیں ہوتے، جتنے بھی ابھی اس وقت کے بھی ہے، اس سے پہلے بھی جو آئے تھے، وہاں پر شرک کے اڈے نہیں ہے۔ یہ درگاہ وغیرہ ہم کو سعودی عرب میں نہیں ملتے، یاد رکھو، یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہے اس میں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے، شرک تو نہیں ہوتا، گناہ ہوتے ہوں گے، الگ مسئلہ ہے، گناہ الگ چیز ہے، شرک کرنا الگ، شرک سب سے بدترین گناہ ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے تو سعودی عرب میں ہم کو کہاں پر بھی یہ شرک، یہ مزار، یہ درگاہ پرستی، یہ فاتحہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ سعودی کے جو حکمران تھے وہ پاکستان کا دورہ، جیسا کہ آتے ہیں نا، کبھی انڈیا کو بھی آتے ہیں، کبھی پاکستان جاتے ہیں، کبھی کہیں پر جاتے ہیں، پاکستان کے دورے کے لیے نکلے، تو اب یہاں کے جو پاکستان کے ذمہ دار تھے ان کو گاڑی میں لے کے جا رہے، جاتے جاتے ایک بہت بڑی درگاہ دکھی، تو وہاں پر گاڑی روک کے وہ جو پاکستان کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر سلامی کر کے، یہاں پر کیا ہے، درود بھیج کے آگے چلیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تمہارے پاس یہ جو بڑے بڑے مزار بنا کے رکھے نا، یہ تو تمہارے پیروں، ولیاں، فقیراں، کس کس کی تم لوگ بنا کے رکھ لیے، میرے پاس تو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، تمہارے پاس تو جانوروں کی خبریں، پیروں، فقیروں، مریدوں، کس کس کی، دیوانوں، پاگلوں، بھکاریوں، کس کس کے بنا کے رکھ لیا آج یہ خبریں، میرے پاس تو سب سے افضل، اس دنیا کے، اس کائنات سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ مجھے قرآن اور حدیث میں ایک دلیل بتا دو، قرآن اور سنت میں ایک دلیل بتا دو، کسی خبر کے آگے سجدہ کرنا جائز ہے اور خبروں کو اس طرح بڑی بڑی گنبدیں بنا کے مزار بنانا جائز ہے، ایک دلیل بنا دو۔ تم تو یہاں پر سجدہ کرنے کی بات کر رہے ہو، میں میرے نبی کی خبر کو سونے کی بنا دوں گا، چیلنج کرے، ہے دلیل؟ کوئی نہیں، کہیں پر بھی دلیل نہیں ہے، یہ صرف پیٹ پالے لوگوں کے بنائے ہوئے یہ سب چیزیں ہیں، تو بہرحال ان سے بچنا چاہیے۔ اب خبر کے پاس جتنے بھی ناجائز اور حرام کام ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے، خبر کے طرف سفر کرنا، خبروں کے طرف یا درگاہوں کی طرف سفر کر کے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے سفر نہ کرنا، سفر کر کے باقاعدہ تیاری کر کے، بکرے لے کے، مرغیاں لے کے، تیار ہو کے، گاڑی بات کر لے کے جاتے نا، نظر نیاز ثواب کی نیت سے جاتے نا، صرف تین جگہ پر ایسا جانا جائز ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کون کون سی جگہ؟ ایک مسجد حرم مکہ، دوسرا مسجد نبوی مدینہ میں، تیسرا مسجد اقصی فلسطین۔ یہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر کر کے کسی جگہ پر نہیں جا سکتے، کسی درگاہ کے پاس۔ اب یہ ٹائم پاس کرنے کی بات جتنے بھی لوگ کرتے ہیں نا، ٹائم پاس کے لیے جاتے، دوستوں کے ساتھ جاتے، سہیلیوں کے ساتھ جاتے، کسی کے ساتھ بھی اس طرح سفر کر کے درگاہوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ خبروں کے پاس حرام اور ناجائز افعال میں سے ذبح کرنا حرام ہے، خبروں کے پاس ذبح کرنا حرام ہے۔ ذبح بھی کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ عبادت ہوگا، عبادت۔ ہم قربانی دیے، کس کے لیے ذبح کریں؟
اللہ کے لیے قربانی بھی دیں گے, جانور بھی ذبح کریں گے, صرف ایک اللہ کے لیے کریں گے. یہ نظروں کے نام پر, نیازوں کے نام پر بکرے لے کے جانا, چھوڑ دینا جانوروں کو, اور ناریل, کھوپرا, شکر, یہ سب چیزیں لے کے جانا, یہ بھی جائز نہیں ہے, حرام چیزیں ہیں یہ سب. توجہ کے ساتھ سنیے, کیا مردے سنتے ہیں؟ جتنے بھی لوگ جاتے نا بھائی, آج سنتے بول کے جا رہے, وسیلہ لگانے کے لیے جا رہے. ایک تو بولتے کہ نہیں ہم وہاں پر سجدہ نہیں کرتے, ہم وہاں پر رکوع نہیں کرتے. اب وہ خبروں کے پاس جانے والے الگ الگ قسم کے لوگ ہوتے. ایک تو ہوتے ڈائریکٹ جاتے, سجدہ کرتے, ان سے مانگتے بابا تم کرم نہیں کرے تو ان کو اور کون کرم کرتے, اولاد دے دے, یہ کر دے, وہ کر دے, نظر رحمت ڈال دے بول کے ڈائریکٹ مانگ لیتے. کچھ لوگ بولتے نہیں جی ہم سجدہ نہیں کرتے, ہم رکوع نہیں کرتے, ہم جا کے خالی درود بھیجتے بولتے. کچھ لوگ بولتے نہیں جی ہم صرف اس لیے جاتے کیونکہ ہماری دعا اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا نا, اس لیے ہم لے کے جا کے ان کو سناتے, یہ ولی لے کے جا کے اللہ کو سناتے. اب ان تمام لوگوں کے لیے میں یہاں پر ایک مسئلہ بیان کروں گا, تو اب ایک سوال کا جواب یہاں سے لے لیتے ہیں. کیا مردے سنتے ہیں؟ سوال. اس کا جواب یہ ہے, سورہ نمل آیت نمبر 80. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیرے رو گردان جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا یہاں پر, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے نہ بہروں کو. جیسے کوئی انسان بہرا ہے, ہم کتنا بھی بات کریں اس کو نہیں سنا سکتے, اسی طرح مردوں کو بھی تم نہیں سنا سکتے بول رہے اللہ تعالیٰ. جو بھی مر گیا, وہ ولی ہے, پیر ہے, بابا ہے, مرید ہے, کوئی بھی ہے, مردہ ہے, وہ نہیں سن سکتا. آپ وہ کسی کی نہیں سنتا, آپ کیا بول رہے ہیں اس کو نہیں معلوم ہے, وہ نہیں سن سکتا. بالکل واضح ہے بات. پھر اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 22 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے, زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے, اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں. بالکل بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں ہیں, جو مر گئے, ان کو تم کیا بول رہے نہیں معلوم, کیا دعا کر رہے نہیں معلوم, اس لیے تم کیا ہے خبروں کے پاس جا کے دعا کرو, پکارو, کیا بھی کرو, ان کو نہیں سنائی دیتا. اچھا, اب میں تھوڑا سا علمی بات بتاتا ہوں. آپ جب یہ بات بولیں گے نا, نہیں جی خبروں میں ہے سو لوگاں تو نہیں سنتے, اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, لیکن تم کیوں جاتے خبروں کے پاس, تو لوگ نیچے دلیل دیتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ دلیل دیتے, گمراہ کرنے والے لوگوں کے لیے کئی دلیلیں مل جاتی ہے, وہ لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے پہلی دلیل کیا دیتے, کیا بولے جی تم مردے نہیں سنتے بول رہے نا, میں صحیح حدیث کی دلیل لے کے آپ کو بتاتا ہوں مردے سنتے ہیں. کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی صحیح حدیث, جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واپس جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنا دیتا. دلیل مل گئی نا. تم بولے مردے نہیں سنتے بول کے, کیسا سنا رہا دیکھو اللہ, سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ ہم بولے ہاں بھائی صحیح حدیث ہے, سنتے نا, پھر تو تم غلط, مردے سن رہے, ایک دلیل مل گئی ان کو. اچھا بتاتا ہوں اس کو, اور ایک حدیث بھی دیتے دلیل پہ. کیا؟ میں ایک مرتبہ شرک کا ٹاپک جب ڈالا یوٹیوب پہ, ابھی بھی موجود ہے, اس کے نیچے جتنے کامنٹس آئے ان میں سے ایک پتہ نہیں کون تھا, بار بار مجھے یہی حدیثیں پوری دلیل کے ساتھ سند کے ساتھ ڈالتے ہوئے واضح کر رہا تھا, دیکھو بھائی مردے سنتے ہیں سنتے ہیں سنتے ہیں. دوسری دلیل کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, جنگ بدر ہوئی, جنگ بدر میں جتنے بھی مکے کے مشرکوں کے سردار قتل ہوئے, 24 مشرک سرداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں میں پھینک دیے, اور پھینکنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف, ان مردوں کی طرف, ان کے لاشوں کی طرف ٹھہر کے ان سے بات کر رہے تھے. کیا بول رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے تھے, آج تمہارے لیے بہترین نہیں تھا مکے کے مشرکوں کو ان کی لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول بول رہے تھے, آج تمہارے لیے بہتر نہیں تھا کہ تم اللہ رسول کی اطاعت کر لیتے؟ یعنی تم اگر اللہ کو, اللہ کے رسول کی اطاعت
کر لیتے, اللہ کو مان لیتے تو تمہارے لیے بہتر تھا نا. اب تمہاری موت کیسی آئی دیکھو, اور اللہ تعالیٰ تم سے جو وعدہ کرا وہ تم کو مل گیا, اور ہم سے اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرا ہم کو مل گیا, بول کے ان لاشوں کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں کھڑے ہوئے تھے, بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں تم جیسا سنتے ویسا اب وہ بھی سن رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ لوگ بولتے دلیل دے کے, دیکھو دیکھو تم بول رہے نا مردے نہیں سنتے ولی نہیں سنتے بول کے, یہاں تو اللہ کے رسول مکے کے مشرکوں سے بات کرے اور بولے کہ یہ لوگ سن رہے. اب کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ ایک تیسری دلیل بھی دیتا ہوں میں آپ کو. وہ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے وقت ایک سلام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. جب بھی تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھو. کیا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. صحیح مسلم کی صحیح حدیث. یہاں پر کیا ہے؟ قبرستان پہ جب بھی جاؤ السلام علیکم بولو. اب تم قبرستان گئے, سب کے سب مردے ہیں, خبر میں ہیں, تو تم سلام کر رہے. اگر وہ نہیں سن رہے تو تم سلام کہیں کو کر رہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام کرو. اگر وہ نہیں سنتے تو پھر سلام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کیوں سلام کرنے کا حکم دیا؟ اسی لیے حکم دیا کیونکہ انہوں سن رہے. اب یہ تین بڑی دلیلیں ہیں جو آج کے دور کے گمراہ کرنے والے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے. ان تینوں حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں. اب اس کا جواب دیکھیے. پہلی چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خدموں کی آواز سننے کی حدیث بیان کی وہ صرف اسی وقت کے لیے ہے, وہ خاص ہے. کہاں تک؟ صرف خدموں کی آواز سنتے اتنا ہی بتا دیے, لیکن اس کے بعد بھی ہمیشہ سنتے بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے. پہلی چیز. دوسری چیز, مکے کے مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. معجزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مردے کو دفنانے کے بعد اس سے بات نہیں کرے. دوسری چیز سمجھ میں آ گئی. تیسری بات یہ ہے, سلام کرنے کا حکم دیا قبرستان میں, لیکن اللہ کے رسول یہ نہیں بولے کہ انہوں تمہارے سلام کو سنتے اور جواب دیتے. جواب دیتے نہیں دیتے, سنتے نہیں سنتے, ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو جس میں شریعت خاموش ہے اس میں ہم ہماری عقل نہیں لڑا سکتے. یاد رکھو, اگر اللہ کے رسول بولتے کہ نہیں انہوں سنتے, تمہارے کو جواب دیتے, کبھی بھی آؤ سلام کرو, وہاں سے آواز آتی تمہارے کو, ٹھیک ہے, تو جس میں شریعت خاموش ہے اس میں ہم اپنی عقل نہیں لڑا سکتے. اور یہاں پر اہم چیز یاد رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اعمال خاص ہوتے ہیں. جیسا کہ وہ جو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگائی. اسی طرح یہ مکے کے مشرکوں سے کلام کرے, پھر اسی طرح خدموں کی آواز سننے کی جو بات کرے, یہ صرف اسی حد تک ہے. ہمیشہ سننے کا عقیدہ اس سے نہیں ملتا. آج جس طرح جا کے تم خبروں کے پاس ٹھہر کے ملیدے بنا کے دعا کر کے سجدہ کر کے پکار رہے, بلا رہے, دعا کر رہے, وسیلہ لگا رہے, اگر یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو آج ہم بھی کرتے, ہمارے لیے بھی جائز ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں نہیں کیا, اور ہمیشہ نہیں پکارے, ہمیشہ نہیں سنائے, ہر ایک کو نہیں سنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان حدیثوں کو دلیل بنا کر مردے سنتے ہیں بولنا یہ بے وقوفی ہے, یہ جہالت ہے, یہ جائز نہیں ہے. اگر یہ جائز ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ صحابہ تھے. تو پھر صحابہ بھی ایسا عمل کرتے تھے. پھر کون سے صحابی کرے خبروں کے پاس ٹھہر کے پکارے ہو, کون سے صحابی خبروں کے پاس جا کے منتیں مانے ہو, دعائیں کرے ہو, وسیلے لگائے ہو, کوئی بھی نہیں کرے. تو پھر ہم بھی نہیں کر سکتے. میت کو فائدہ دینے والے اعمال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے. ٹھیک ہے, اب کسی کا انتقال ہوا, اب ہم ان کو ثواب پہنچانا چاہ رہے, تو میت کو فائدہ کن کن چیزوں کا ہوتا؟ ثواب, ایصال ثواب کن کن چیزوں کا ہم پہنچا سکتے؟ کیا جائز کیا جائز نہیں؟ چلو, پہلی چیز نمبر 1, مرنے والے کو ثواب ملتا ہے مسلمان کی دعا سے. مسلمان جب دعا کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. دلیل بیہقی کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے جو اپنے ماں باپ, بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے. بے شک
اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر دیتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے، دعا کرنا، یہ تحفہ ہے۔ مردوں کے لیے ثواب پہنچانے کا پہلا طریقہ دعا۔ ایک دوسری دلیل بھی دیتا ہوں میں، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جاتے اور وہاں کے جتنے بھی شہید ہوئے، جتنے بھی مر چکے، ان خبر والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوا؟ مرنے والوں کو ثواب پہنچانے کا ایک طریقہ کیا کرنا ہوگا؟ دعا کر سکتے، جائز عمل ہے، رائٹ۔ دوسرا طریقہ صالح اولاد، یعنی نیک اولاد جو بھی نیکی کریں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو پہنچا دیتا۔ جو بھی نیکی کرے، ماں باپ کا انتقال ہوا تو ان کی اولاد، ان کی بیٹیاں یا ان کے بیٹے جو بھی نیکی کریں گے، کیونکہ ان کی اولاد کے اوپر محنت کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو نیک بنائے، صالح بنائے، اچھے بنائے، اس کے اوپر کس کی محنت تھی؟ ماں باپ کی۔ تو اب وہ ماں باپ کی ہی کوشش ہے اولاد، اس لیے اولاد جتنے نیکی کے کام کریں گے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا۔ تم اب نیت کر کے دو، نام بول کے دو، نام بتا کے دینا، یہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، نہیں مول صاحب ہم نام بول کے دینا کیا، ہمارے امی کو ثواب ملنا بولے تو ہم کپڑے دینا چاہ رہے، ہم یہ دینا چاہ رہے۔ دیکھو بھائی، تم اگر اولاد ہے، تمہارے ماں باپ کو ثواب پہنچانا چاہ رہے، تم چلتے چلتے کسی غریب کو 1 روپیہ دے دیے، 10 روپے دے دیے، مسجد بنا دیے، مدرسہ بنا دیے، کسی بیوہ کا، یتیم کا سہارا بن گئے، تم کسی کو اچھی بات بول دیے، کسی کو قرآن سکھا دیے، تم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، تم جتنی نیکیاں کریں گے برابر ثواب تم کو بھی ملتا، تمہارے ماں باپ کو بھی ملتا۔ الگ سے بولنے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلی چیز۔ پھر اسی طرح کیا ہے، ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے، اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں ملا؟ نیک بندے کو، اللہ میرے کو یہ کیوں ملا درجہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تجھے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہوئی۔ ابن ماجہ کی روایت۔ تو ماں باپ کے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا، درجے بلند ہوتے، کب؟ بیٹے یا اولاد اس کے نیک کام کریں گے تو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مرنے والے کو جو ثواب ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، اگر مرنے والے کے ذمے کچھ روزے رہ گئے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس کی اولاد اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح نظر مانا، مرنے والا کچھ نظر مان کے رکھا تھا کہ میں یہ نظر کروں گا، لیکن اس سے پہلے اس کا انتقال ہوا تو اس کی نظر پوری کر سکتے ہیں اولاد، ابو داؤد کی روایت۔ اور ایک چیز، پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر حج کرنا باقی رہ گیا تھا، مر گیا، حج نہیں کرا، تو ماں باپ کی طرف سے بیٹے اس کی طرف سے حج کر سکتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنا، نظر پوری کرنا اور حج کرنا، ان کا ثواب ملے گا مرنے والے کو، وہ بھی ان کی ذمہ تھی، تو اس بات کو یاد رکھ لیں۔ اچھا، چھٹویں چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنے سے بھی مرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ صدقہ کرنا کیسے؟ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ، میری امی اچانک مر گئی، میری ماں کا اچانک انتقال ہوا، میرا خیال ہے اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ خیرات کرتی۔ اس کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا، اچانک موت آ گئی، تو مجھے ایک امید ہے کہ میری ماں کو اگر بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرتی، تو اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو ثواب ملے گا کیا؟ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تو صدقہ کر، تیری ماں کو اس کا ثواب ملے گا، صحیح بخاری کی روایت۔ تو اب یہاں پر ان تمام احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے، اور اس میں شیخ البانی کا فتویٰ بھی ہے، صرف اولاد کا ملتا ہے، یعنی اولاد صدقہ کرے تو ثواب ملتا، دوسرے لوگ صدقہ کرے تو اس کو ثواب نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھو۔ اولاد، بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہمارے خالہ ہے، ہمارے پھوپھی ہے، انہوں ہے، انہوں ہے، نہیں، صرف اس کی اولاد صدقہ کرے گی۔ صدقہ کا مطلب اب آپ
کپڑے دے رہے. اب اس کے لیے بھی خاص یہ نہیں کرنا ہم رمضان میں وہ کپڑے خرید کے دیتے, ساڑیاں دیتے, وہ توال کے کپڑے خرید کے دیتے ہمارے ماں کے نام پہ, باپ کے نام. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کبھی بھی دو, رمضان میں دو, بقرعید میں دو, چلتے چلتے پھرتے پھرتے دو, کبھی بھی کچھ بھی دو, کپڑے دو, پیسے دو, گھر کی کوئی ضرورت کی چیزیں دے دو, کوئی بھی صدقہ کرو, کوئی بھی اچھا کام کرو, کچھ بھی خیرات کرو, خاص نہیں ہے اس میں. کہیں پر پانی کا انتظام کرا دو, کہیں پر مسجد بنا دو, کچھ بھی کرو, لیکن اولاد اگر کرے گی تو اس کا ثواب ملتا. لیکن اولاد کے علاوہ دوسرے لوگ ہم خیرات کرتے, صدقہ کرتے, اس کا ثواب نہیں ملتا. اس بات کو یاد رکھ لینا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث میں اور واضح ہے. بات سنو, ہمارے مرنے کے بعد ہم کو ثواب ملنا بولے تو یہ 3 کام ابھی سے کر لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز صدقہ جاریہ, دوسری چیز ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہو, تیسری چیز نیک اور صالح اولاد جو دعا کرتی ہو. صحیح مسلم کی روایت. اب اس میں ایک چیز میں بتا دیا, ہماری اولاد اگر ہمارے لیے دعا کرے اور ہماری اولاد جو بھی اچھا کام کرے اس کا ثواب ہمارے کو مل جاتا ہے. ایک چیز واضح. دوسری چیز کیا ہے اس حدیث میں؟ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم کو سورہ فاتحہ آتا ہے, کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آتا, آپ صرف ایک سورہ فاتحہ اس کو سکھا دیے, اگر وہ جتنے دن زندہ رہا اتنے دن اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھتا رہا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. سمجھ رہے؟ یہ مثال دیا میں آپ کو, آپ توجہ کے ساتھ سنیے. کیا ہے؟ اگر کسی کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا, آپ نے کیا کیا؟ اس کو قرآن سکھا دیا. کسی کو تجوید پڑھنے نہیں آتا تھا, آپ تجوید سکھا دیے. کسی کو حدیث پڑھنے نہیں آتا تھا, آپ حدیث پڑھا دیے. اس طرح کوئی بھی ایسا علم آپ نے سکھایا, آپ بیان کرے, آپ لوگوں کو بلائے, آپ لوگوں کو سدھارنے کی کوشش کرے, آپ اجتماعات کرائے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی جو بھی کوشش کرے, جو بھی علم سکھائے, آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ سیدھے راستے پہ آئیں گے. آپ کسی کو نماز کا طریقہ سکھا دیے, آپ کسی کو دعائیں سکھا دیے, تو زندہ رہے جب جو بھی علم سکھاتے, مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا, ملتا رہے گا. اس بات کو ذہن میں رکھ لو. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بتایا صدقہ جاریہ, جیسا کہ میں پہلے سے بولتے آ رہا ہوں, صدقہ جاریہ کا مطلب ہم زندہ رہے جب جو بھی صدقے کا کام کریں گے. مثال کے طور پر ہم ایک جگہ کوئی درخت لگا دیے, اب اس درخت کے سائے سے جتنے لوگ سکون اور ٹھنڈک محسوس کریں گے اس کا ثواب ہم کو مرنے کے بعد ملے گا. ہم مسجد بنا دیے, اس مسجد میں جتنی دیر تک, جتنے دن تک عبادت ہوتی رہے گی اس کا ثواب ہم کو ملے گا. ہم کسی جگہ پر پانی کا انتظام کر دیے جہاں پانی نہیں تھا, تو جتنے دن تک اس دنیا میں اس پانی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا. کسی مسجد میں ہم قرآن رکھ دیے خرید کے, اس قرآن کو جتنے لوگ جتنے دن تک پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب ہم کو ملے گا. تو صدقہ جاریہ کوئی بھی ایسا کام جو اپنی زندگی میں ہم لوگوں نے کیا ہو اس کا ثواب ہم کو مرنے کے بعد ملتے رہتا. سمجھ رہے نا؟ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ لینا ہے. مرنے کے بعد ثواب ملنے کے یہ اعمال ہے. لیکن اس کے علاوہ جیسا کہ ابھی ایک حدیث میں ہے ابن ماجہ کی روایت, مسجد کی تعمیر کرنا, اس سے بھی کیا ہے؟ ثواب ملتے رہتا. اس کے علاوہ مرنے کے بعد ہم قرآن خوانی کراتے, ہم آیت کریمہ پڑھا دیتے, ہم پڑھے سو قرآن ہمیشہ ان کو بخشتے. ہر شب معراج کو, جگنے کی رات کو, شب برات کو ہم قرآن پڑھ کے ثواب پہنچاتے. ہم آیت الکرسیاں پڑھتے, ہم وہ چنچوں پہ پڑھتے, گٹلیاں پہ پڑھتے. یہ تمام چیزوں کا ثواب مرنے والے کو نہیں ملتا. یاد رکھو, ملنے کے کون کون سی چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. یہ چیزیں ہیں, اس کا ثواب تمہارے مردوں کو, مرنے والے کو ملتا. تو بس وہی چیزوں کا ملتا. اس کو چھوڑ کے ہم اپنی طرف سے کچھ کر لے کے یہ سمجھنا کہ اس کا بھی ملتا ہوں گا, ہمارے ماں باپ کو ہم یہ بھی پہنچاتے وہ بھی پہنچاتے, نہیں پہنچتا, نہیں ملتا. اس بات کو ذہن میں رکھ لو. تو یہ تمام حدیثوں سے زیادہ تر اصل میں ہم لوگوں کو معلوم ہوا وہ یہ ہے, انسان اپنی زندگی میں زندہ رہتے وقت جو اچھا کام کر کے گیا اس کا ملتا, اس کو ثواب, الگ سے کوئی نہیں ملتا. اچھا کام اولاد کے اوپر محنت کرا اس کا ثواب ملتا, خود زندہ رہے جب علم سکھایا اس کا ملتا, خود زندہ رہے جب کوئی مسجد پانی وغیرہ کا انتظام کر دیا اس کا ملتا. تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ایسے کام ابھی سے کر لینا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد ہم کو کام آ سکے.
لیکن ہم اس کو چھوڑ کے جو ہمارے کو کام آنے والی چیز نہیں ہے اس پر لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، گھروں کے لیے، کپڑوں کے لیے، شادیوں کے لیے، فنکشنوں کے لیے، برتھ ڈے پارٹیز کے لیے، کس کے لیے لاکھوں روپے ڈال دے رہے ہیں، آج لاکھوں روپے ڈال دے رہے ہیں۔ اگر اس کی جگہ یہ خیر کے کام کر لیتے تو یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ہمیشہ ثواب ملنے والے کام ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ اب ایک اور مسئلہ، کیا کوئی مشرک، کیا کوئی کافر جس کا انتقال ہو گیا، اس کا نیکی کا ثواب اس کو ملتا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ نہیں بھائی، اچھا آدمی ہے، دنیا میں بڑا اچھا آدمی، مطلب لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا، خیرات کرتا، چندے دیتا، غریبوں کی مدد کرتا، بہت اچھے کام کرتا، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس کے پاس توحید نہیں ہے، تو کیا اس کے اچھے کاموں کا اجر اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ حدیث سنیے، دلیل مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون؟ ایک مرتبہ آس بن وائل جو کہ مکے کے مشرکوں میں سے ہے، ان کے تعلق سے سوال ہوا۔ ان کے بیٹے نے آ کے سوال کیا کہ میرا باپ آس بن وائل نے جاہلیت میں نظر مانی وہ 100 اونٹ ذبح کرے گا۔ ان کے بیٹے عمرو بن عاص آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کیا وہ جو جتنے بھی ذبح کر دیا اور جتنے بھی چھوڑ دیا وہ باقی میں ذبح کروں، کیا میرے باپ کو اس کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا تو پھر تو اس کی طرف سے روزے رکھتا، صدقہ کرتا تو اس کا ثواب ملتا، لیکن تیرے باپ کے پاس توحید نہیں، تیرے باپ نے شرک کیا، شرک کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا، تو اب تو اس کے لیے کچھ بھی نیکی کا کام کر، اس کو ثواب نہیں ملنے والا، اس کا ثواب نہیں ملنے والا۔ تو یاد رکھو، انتہائی اہم، پورے دین میں، پورے اسلام میں، اصل میں اسلام کی بنیاد ہی یہ ہے توحید توحید توحید۔ سب سے بڑا گناہ شرک شرک شرک، شرک کے بارے میں، توحید کے بارے میں علم حاصل کرو۔ شرک میں اگر مر گئے دنیا میں بھی ذلیل اور ہمیشہ کی جہنم، مرنے کے بعد کسی پیر، کسی مرید، کسی بیٹے کے اچھے کام کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے اگر شرک کی حالت میں مرے تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر واضح کر دیا۔ آج اگر کوئی آ کے سوال کرتا ہے میرے امی، میرے ابا شرک کی حالت میں مر گئے، درگاہوں کے پاس جاتے تھے، سجدے کرتے تھے، تعویذاں لٹکا لیتے تھے، نظر نیاز کرتے تھے، فاتحہ دیتے تھے، عرس میلے کرتے تھے، لیکن اب وہ مر گئے، کیا میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، ان کے لیے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے۔ تم کچھ بھی کرو ان کو ثواب نہیں ملتا، کچھ بھی کرو ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اگر محبت ہے حقیقت میں اپنے ماں باپ سے، والدین سے، ابھی ان کو رو کے، سمجھا کے، منا کے، دلیلیں بتا کے ابھی ان کا عقیدہ سدھارو، توحید کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ، حدیث کی طرف بلاؤ، توبہ کراؤ اگر شرک کی حالت میں ہے تو، ورنہ پھر کسی کے کوئی نیکی کے اعمال مرنے والے کو، شرک کی حالت میں مرنے والے کو فائدہ نہیں دیں گی۔ تو ایک آخری بات بتا کے آج انشاءاللہ میں بات کو مکمل کروں گا، وہ یہ ہے، جیسا کہ جنازے کے مسائل 4 ہفتوں سے چل رہے، آج 4تھا ہفتہ ہے، تو پچھلے 3 ہفتوں کے بیانات یوٹیوب پہ موجود ہے، جو لوگ نہیں سنے وہ لوگ سن لینا، پوری تفصیل کے ساتھ میں نے بتا دیا۔ اب یہ پورے جنازے کے تعلق سے جتنی بدعتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے ان کو بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا ایک ایک کر کے۔ مطلب جنازے میں جو کام نہیں کرنا ہے وہ آج کر رہے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ غلطیاں جو آج ہو رہی ہیں، وہ غلطیاں نہیں کرنا ہے اصل میں ہم کو، وہ کون کون سی غلطیاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ بات مکمل ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے، پہلی چیز، آدمی کے پاس، یعنی کوئی مر رہا ہے، قریب المرگ آدمی بولتے، یعنی انتقال سے پہلے کوئی بیماری ہے یا ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ بھی ہوا، اس کے پاس جو غلطیاں ہوتی ہے وہ یہ ہے، لوگ مرنے والے کے پاس یاسین پڑھتے ہیں، غلط ہے، نہیں پڑھ سکتے، جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ قرآن لے کے آ کے رکھ دیتے ہیں مرنے سے پہلے، جائز نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں مرنے سے پہلے ہی، جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتایا، آج بدعتیں بہت پھیل گئی ہمارے معاشرے میں، صحیح کیا ہے نہیں معلوم، تو وہاں پر غلط چیزیں آ گئی۔
صحیح کیا ہے معلوم کریں گے تو غلط چیزیں ختم ہو جاتی. ایک مرتبہ میں پہلے بھی بتایا کہ مجھے ایک مرتبہ کال آیا تھا, وہ بھی رات کے 10 بجے یا پتہ نہیں 11 بجے, اس طرح دیر سے کال آیا اور بولتے کہ فیاض بھائی تھوڑا ہمارے گھر پہ آتے کیا. میں بولا کہ کیوں بھائی کیا ہوا؟ نہیں وہ ہمارے نانی نا بہت دیر سے کیا ہے وہ بہت بیمار ہے, بہت دنوں سے, ابھی کیا ہے بہت دیر سے بہت زیادہ تڑپ رہے اور کیا ہے روح بھی نہیں نکل رہی اور جان بھی نہیں جا رہی, کچھ بھی نہیں, بہت تکلیف میں ہے, آپ آتے کیا؟ میں بولا کہ میں آ کے کیا کروں بھائی؟ بولے کہ نہیں فیاض بھائی تم آ کے تھوڑا یاسین پڑھو. میں بولا کیوں پڑھنا بھائی؟ نہیں وہ یاسین پڑھے تو جلدی مر جاتے کہتے نا. ہاں یاسین پڑھے تو جلدی مر جاتے, یا تو اچھے ہو جاتے نہیں تو مر جاتے کہتے. اچھا وہ بھی جلدی مر جاتے, بولے تو کون آ کے پڑھنا؟ فیاض بھائی تم آ کے پڑھنا, مطلب ہماری دادی کو تم مار دو, ہم نہیں مارتے. ہاں یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کا کیا ہے. تو اس طرح مرنے والے کے پاس یاسین پڑھنا, قرآن رکھنا, قبلے کی طرف چہرہ کرنا یہ جائز نہیں ہے, بدعت ہے. دوسری انتقال کے بعد ہے, کیا ہے انتقال کے بعد لوگوں کا یہ سمجھنا کہ روح جو ہے مرنے والے کی روح ابھی ہیں ارد گرد گھومتے رہتی, قریب رہتی, یہ عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا. اس لیے چھوٹے بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے, گھر والوں کو نہلانے نہیں دیتے. کیوں؟ نہیں روح اب بیچ گھوم رہی, چھوٹے بچوں کو نکلا اماں حمل والی تو نکوا, دور رہو. کیوں؟ وہ شیطان بن کے آگے تیرے کو پکڑ لیتے. بالکل یہ ایک دم جاہلیت والے عقیدے ہے, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. پھر اسی طرح جمعہ کے دن مرے تو عذاب نہیں ہوتا سمجھنا بالکل غلط ہے. میں اسے پہلے واضح کر دیا, جمعہ کو مرو, رمضان میں مرو, حج کے موقع پہ مرو, اگر توحید نہیں ہے, اگر نیک اعمال نہیں ہے, جب تک اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا کسی کو جنت نہیں دے گا. یاد رکھ لو, توحید کے بغیر کسی کو جنت نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ سمجھنا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں جمعہ کے دن مر گیا, کون سے زمانے میں کون سی نیکی کر لیا کہ بیچارہ دیکھو اچھی موت آئی. نہیں ہوتی اچھی موت, معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد کیا ہے, جو غلط اعمال ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھتے, عورتیں خاص طور سے پورے پارے لے کے بیٹھ جاتے, بالکل غلط بات ہے, نہیں پڑھ سکتے, یہ بھی بدعت ہے. پھر اسی طرح جس کمرے میں اس کا انتقال ہوا وہاں پر ہری ٹہنی لگا دیتے. پھر اسی طرح گھر والوں کا کھانا نہیں کھانا, نہیں ہم کھانا نہیں کھاتے اب. ٹھیک ہے. اس طرح یہ بھی غلط کام ہے. ناک میں روئی لگاتے, ہاں ناک میں سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہے, خون وغیرہ کچھ تو بھی نکل رہا, تو مجبوری کے تحت لگانا یہ جائز ہے, لیکن خالص ناک میں رویاں لگا دینا یہ جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح بہت سارے لوگ مر گیا بلکہ اس کے غم میں داڑھی بڑھا لیتے, بالاں پال لیتے. کیوں؟ بولے تو مر گئے نا, اب 1 سال تک ہم یہ نہیں کاٹتے. یہ بھی غلط چیز ہے. پھر اسی طرح نعت خوانی کرتے, آج مر گیا تو کل رات تمام نعت خوانی کر کے صبح دفناتے, یہ بھی غلط ہے, ایسا نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح سارا سال سوگ مناتے. سوگ منانا کتنے دن ہے؟ 3 دن. غم منانا جو ہے, کسی کا بھی انتقال ہوا 3 دن سے زیادہ نہیں. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن منائے گی, اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ سوگ منانا, یہ سوگ منانے کا طریقہ بھی میں اس سے پہلے بتا دیا. تو بہرحال سارا سال سوگ منانا, وہ پورا 1 سال شادی نہیں کرنا. پھر اسی طرح نیند کو لے جانا, رشتہ دار پورے آ کے ہاں تمہارے گھر میں مر گئے نا, چلو ان کے گھر والوں کو لے کے جا کے نیند کو لے کے جانا, وہ کپڑے رکھنا, یہ تمام چیزیں غلط ہے. پھر اسی طرح گوشت نہیں کھاتے بہت سارے لوگ, ہاں مر گئے نا گھر میں اب گوشت بند. پھر اسی طرح وہ 7 دن, جس کے گھر میں مر گئے 7 دن یا 10 دن, وہ 10ویں تک الگ الگ کھانے پکا لے کے کھاتے کرتے. ایک دن میٹھا, ایک دن پوریاں, ایک دن پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ چیزیں بنا لے کے کھاتے, یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح جس کے گھر میں مر گیا اس کو 10ویں دن چونا ڈالنا گھر کو, ہاں گھر کو پینٹ کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح 40 دن پہلے وہ کہ برتن کا کھانا دینا, برتن دینا بولتے, وہ بھی جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح 3 مہینے تک گھر چھوڑ کے نہیں جانا, سفر نہیں کرنا. گھر میں مر گئے نا 3 مہینے تم گھر والے نہیں نکلنا, اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھو کہ قریب المرگ, آدمی کے قریب, مرنے والے کے قریب جہاں یاسین پڑھنا جائز نہیں ہے, قرآن پڑھنا جائز نہیں, وہیں پر گھر والوں کا یا رشتہ داروں کا یہ کہنا, کفریہ جملے کہنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے نا نہیں ہمارے ابا اچھے تھے, ہمارے امی اچھے تھے, انہوں کیا غلطی کرے بول کے, انہوں کیا گناہ کرے بول کے, اللہ ایسی بیماری دیا, اللہ ایسی پریشانی دیا, ہاں کیا ہے اتنے دن سے تڑپ رہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی نہیں دے رہا, جلدی اٹھا بھی نہیں لے رہا, کیا کرنا؟ اس طرح اللہ کے اوپر شکوے شکایتیں کرنا. بہت سارے لوگ بولتے نہیں ہمارے ابا تو 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے تھے, مسجد کے ذمہ دار تھے, یہ تھے وہ تھے, لیکن دیکھو ان کی خطرناک بیماری آ گئی, تڑپ رہے بیچارے, اتنے دن سے تکلیف میں ہے, اتنے دن سے بیمار ہے, اتنے دن سے مشکل ہے, اللہ انصاف نہیں کر رہا, دیکھو اللہ کے پاس انصاف نہیں ہے, نعوذ باللہ. اس طرح کفریہ جملات بولتے. یاد رکھو, یہاں پر ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک ہے تو ہم کو تکلیف نہیں ہونا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم نیک ہے، ہم دیندار ہے، ہم اچھے ہیں، ہم اچھے کام کرنے والے ہیں تو ہمارے کو تکلیف نہیں ہونا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ہم کو بیماری نہیں آنا، پریشانی نہیں آنا، نقصان نہیں ہونا، ہم اچھے ہیں نا بھائی، ہم کسی کا نقصان نہیں کریں نا، یہ سوچ ہی غلط۔ کیوں غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی بیماریاں دیتا، تکلیفیں دیتا، اس کے دو وجوہات ہیں، یا تو گناہوں کی سزا دیتا یا نہیں تو آزماتا اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ سے، اس بیماری، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں درجے بلند کرتا۔ اور دوسری چیز، ہم سمجھ رہے ہم نیک، ہمارے ابا نیک، ہمارے امی نیک، یہ ہم سب نیک۔ ہم سے زیادہ نیک ہمارے صحابہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ، سب سے زیادہ نیک تو انبیاء تھے، نبی تھے۔ آپ کو معلوم ہے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسی بیماری لایا؟ جسم سے کیڑے نکال کے پھینک رہے، اتنی خطرناک بیماری جو کہ سالہ سال تھی، لیکن ایوب علیہ السلام نے کبھی شکوہ شکایت کی نہیں نا۔ اور ہمارے صحابہ، ہمارے نبی کے زمانے میں مکے کے مشرک کتنے تکلیفیں دیے، کتنی پریشانیاں اٹھائے، کتنے ان کے ہاتھ کٹے، کتنے ان کے پیر کٹے، کتنے تڑپ تڑپ کے ہمارے صحابہ کیا ہے جان دے دیے، شہید ہو گئے۔ کیا ہمارے صحابہ کو تکلیفیں نہیں آئیں؟ ان سے زیادہ نیک ہو گئے کیا ہم؟ تو ہم اللہ تعالیٰ جو بھی بیماری دیا، مشکل دیا، پریشانی دیا، اس پہ شکوے شکایت نہیں کر سکتے۔ تو مرنے سے پہلے جو لوگ یہ تمام کام کرتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر ایسی چیزیں بولنا، سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، ورنہ انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب تیسرا، غسل میں جو غلط کام ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہر اعضاء دھوتے ہوئے ان کی دعا الگ الگ پڑھنا۔ بہت سارے لوگ وہ غسل دینے والے پروفیشنل ہوتے، حالانکہ غسل کون دینا تھا؟ گھر والے دینا، قریب کے لوگ دینا۔ اب ہم لوگ سیکھے نہیں، ہمارے کو معلوم نہیں، ان کو بلا کے لائے، انہوں ہاتھ دھو کے ایک دعا پڑھتے، کلی کرا کے ایک دعا پڑھتے، چہرہ دھو کے ایک دعا، پتہ نہیں یہ کیا کیا غسل کے طریقے۔ ایک مرتبہ ایک زیادہ عمر والے ایک ضعیف خاتون یہاں پر آئی تھی الحمدللہ بہت دن پہلے۔ وہ بھی جب وہ خود عمل کرتی تھی، وضو کرتے وقت جو دعائیں پڑھتی تھی، وہ پوری لمبی لسٹ ہمارے سامنے سنائے تو ہم حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ارے اتنی لمبی دعائیں! وضو بناتے وقت ہر اعضاء کی الگ الگ دعا کرتے، جائز نہیں ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، میت اگر عورت کی ہے تو اس کی زندگی کے سارے غسل دیتے گتے لوگ۔ پتہ نہیں، یہ پرسوں سوال آیا تھا مجھے، ہر اس کی زندگی کے پورے غسل، حیض کے، نفاس کے پورے غسلہ ملا کے ایک ہی مرتبہ دعائیں پڑھتے ہوئے غسل دیتے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عورت کے بالوں کو پیچھے ڈالنا ہے، سینے پہ ڈالنا نہیں ہے، تو بہرحال سینے پہ بھی کچھ لوگ ڈال دیتے، یہ غلط ہے۔ اور پھر جہاں غسل دیا گیا وہاں پر گڑا کر کے چراغ لگاتے بہت سارے لوگ، یہ بھی غلط ہے، بدعت ہے، نہیں کر سکتے۔ اب کفن کا مسئلہ ہے، چوتھا مسئلہ، کفن کے اوپر دعائیں لکھنا، کلمہ لکھنا، بسم اللہ لکھنا، اور پیروں کے کپڑے لے کے آ کے کفن بنا دینا اس کا۔ اگر دلہا دلہن مر گئے تو ان کو اسی کپڑے میں دفنانا، پھر اسی طرح زمزم کے پانی میں بھگانا، یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، ایسے کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح جنازے کی نماز، جنازے کی نماز کا طریقہ میں اس سے پہلے بتایا، جنازے کی نماز عورت بھی پڑھے گی، آپ سب کو جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ تو بہرحال اس میں بہت سارے لوگ ثنا پڑھتے اور دوسری پتہ نہیں دعائیں پڑھتے ہیں، بہرحال یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی بتائیں گے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، تدفین کے جو مسئلے ہیں، اس کو دفن کرنے کے بعد، دفن کرنے سے پہلے اذان دینا یا دفن کے بعد اذان دینا، یا قبر میں گلاب کا پانی چھڑکنا، وہ عبیر بول کے وہ بھی چھڑکتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، مٹی ڈالتے وقت الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، سر کے پاس ٹھہر کے سورہ فاتحہ پڑھتے، قدموں کے پاس آ کے سورہ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھتے۔ پھر اسی طرح دفن کرنے کے بعد کھجور تقسیم کرتے، زندگی میں ہی، اپنی زندگی میں ہی کچھ لوگ قبر کھود کے رکھ لیتے، قبر کو دفنانے کے بعد کیا ہے، پھول ڈالتے، چنا ڈالتے، پھر اسی طرح تختیوں پہ نام تاریخ لکھ کے رکھتے۔ یہ تمام چیزیں غلط ہے، جائز نہیں ہے، ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تعزیت کا مطلب میں ابھی بتایا، تسلی دینے کے لیے تم جاتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو نیند کو بلا کے لے کے آ لینا، کپڑے کرانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو درگاہوں کے پاس جا کے یہ نیند کر کے آتے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طرح 40 دن کا کھانا دیتے ہیں کچھ لوگ، غریبوں کو 40 دن شام کو کھانا بھیجتے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فاتحہ دیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔
پھر اسی طرح 9ویں چیز زیارت کرنا. زیارت میں بدعتیں کیا ہے؟ ہر جمعہ ماں باپ کی قبروں پہ جاتے. بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز پڑھے کہ نہیں کہ قبرستان پہ پھولاں ولاں سب لے کے ٹھہر جاتے, پھولاں خرید لے کے جا کے وہ ماں باپ کے قبروں کو جا کے وہاں پر فاتحہ دے کے آتے, پھول ڈال کے آتے. یہ جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اسی طرح 15 شعبان کو, رجب کے مہینے میں, عیدوں میں, شب معراج میں, شب برات میں قبروں کے پاس جانا, پھولاں ڈالنا, فاتحہ دینا, یہ جائز نہیں ہے, یہ سب غلط اعمال ہے. پھر اسی طرح وہاں پر قبروں کے پاس ٹھہر کے نماز پڑھنا, یاسین پڑھنا, فاتحہ دینا, سورہ اخلاص پڑھنا. پھر اسی طرح قبر کے قریب میں کوئی درخت ہے تو اس کو کاٹنا نہیں, مسلمانوں کا ایسا عقیدہ. قبر کے پاس کوئی درخت, کوئی جھاڑ ہے تو اس کو توڑتے بھی نہیں, اس کا پتہ نہیں, ہاں کچھ تو بھی ہو جاتا بول کے, ٹھیک ہے نا. یہ تمام چیزیں جائز نہیں. بلکہ ایک پاکستان کا ویڈیو بہت دن پہلے وائرل ہوا تھا, ایک قبر کے پاس, ایک درگاہ کے پاس بہت بڑا درخت, ہمارے پاس بھی ایسے انڈیا میں کئی علاقوں میں ایسی چیزیں ہوتے ہیں, بہت بڑا درخت بڑھ گیا, اس کو کیا ہے وہ راستے میں گر گیا. تو لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نہیں بھائی وہ درگاہ کے پاس کا ہے, وہ ولی کا ہے, اس کو کاٹے تو کچھ تو بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو وہاں کے لوگ کیا ہے, پورے لوگ ڈرنے لگے, اور جتنی بھی مشینیں اس کو ہٹانے کے لیے آ رہی ہے وہ سب خراب ہو رہی ہے. وہ دعویٰ ہوا تھا, لیکن وہاں پر جو اہل توحید تھے ماشاءاللہ قرآن و سنت کو ماننے والے, وہ وہاں پر چیلنج کے ساتھ اس کو کیا ہے قبول کر لیے, اور جا کے پورا بڑا درخت تھا اس کو پورا کاٹ کے توڑ کے پھینک دے کے آگے. بہرحال یہ سب غلط عقیدے ہوتے ہیں اس طرح سوچنا. پھر اسی طرح خبروں کو بوسہ دیتے بہت سارے لوگ, ٹھیک ہے, خبروں کو بوسہ دینا, چادر چڑھانا, طواف کرنا, وسیلہ, یہ سب چیزیں غلط اعمال ہے. پھر اسی طرح 10ویں اور آخری چیز یہ ہے, خبروں کے پاس 3 دن کے زیارتہ منانا, تیجا کرنا, 40واں کرنا, 7واں کرنا, 10واں کرنا, اور یہ 10ویں کے دن, 10ویں کے بعد برسی بھی کرتے, 1 سال کو نا, سال برسی کرنا. اور یہ فاتحہ دیتے سو دن مردوں کا پسندیدہ کھانا بناتے ہیں, رائٹ. تو اسی طرح قرآن خوانی کرنا, آیت کریمہ کرنا, اور یہ تمام چیزیں, کپڑے بنانا کرنا, یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں, یہ سب چیزیں بدعتیں ہیں, غلط اعمال ہے. مردوں کے تعلق سے ان کا پسندیدہ کھانا بنا کے انہوں آ کے, ان کی روح آ کے کھا کے جاتی سمجھنا, یہ عقیدہ رکھنا بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے. دلیل بھی چاہیے تو سورہ مومنون آیت نمبر 99 100, وہاں پر مرنے والا نیک کام کر تم اللہ دنیا میں واپس بھیجو بولے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں بھیج رہے. اب یہاں پر تم, ہمارے دادا مر گئے, ہمارے دادی مر گئے, ہمارے نانی مر گئے, کیا کرنا, سال کیا ہے گھروں کو دھو کے, نہیں تو ہر جمعہ کیا کرتے, ہم کو بھی نہیں معلوم تھا بچپن میں, ہمارے دادا دادی بھی اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے تھے, ہم کو یاد ہے. اچھا, آج بھی کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کونے میں کیا ہے, اور گھر میں جب کبھی بھی کوئی اچھا پکوان بنتا ہے تو بھی کیا کرتے, وہ کونے میں تھوڑا سا صاف کر کے دستی یا دسترخوان بچھا کے بغیرہ کھانا, گوشت کا سالن, مچھی کا سالن, پوریاں کچھ تو بھی بنا کے وہاں رکھ کے, گھر کے مرد آ کے وہاں پر فاتحہ دے کے سب چلے جاتے تھوڑی دیر تک. اب بچپن میں چھوٹے تھے ہم لوگ, بھی کچھ تو بھی بنا بولے تو بچوں کو کیسا رہتا, جلدی کھانا بول کے رہتا, لیکن بچوں کو وہاں پر قریب نہیں جانے دیتے. نہیں بیٹا تھوڑی دیر ٹھہرو. کیوں ٹھہرو, تھوڑی دیر کے بعد اگر کھڑکی میں سے کوئی تتلی بھی آ گئی تو نانی آ گئے, کھا لے کے چلے گئے, ہو گیا. ہاں, یہ عقیدہ رکھتا ہے بہت سارے لوگوں کا, یہ عقیدہ بالکل غلط عقیدہ. بلکہ ایک جگہ ایک مولوی صاحب تھے, آج بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سارے گھروں میں مرد نہیں رہتا. مرد جس گھر میں نہیں ہے وہ گھر کی خواتین مولوی صاحب کو, وہ محلے کے مولوی صاحب جو ہوتے ہیں ان کو بلا کے فاتحہ دینے لگاتی ہے. ایک مولوی صاحب آئے کہتے ہیں سچ فاتحہ دے بول کے, بولے تو ٹھیک ہے بول کے آئے, آ کے دیکھے تو وہ دسترخوان پہ کھانا, سالن, یہ وہ سوب رکھ دے کے, وہ بوڑھی ماں جو ہے بیڑی کٹا بھی رکھ دیے گئے تھے. اب مول صاحب پوچھے کیا جی خالہ یہ بیڑیاں پھونکنے کی بیڑی کٹا یہاں کہیں کو رکھ دیے بیڑیاں, بولے تو نہیں جی بات تمہارے خالو کو بیڑیاں بہت پسند تھے, بہت بیڑیاں پیتے تھے اس لیے بیڑی کٹا بھی رکھ دیا. مول صاحب بولے کہتے خالہ تم بھی پسند تھے کہ نہیں, کہ تم خالو کو بولے کہتے بیڑی کٹا پسند تھا بول کے بیڑی کٹا رکھ دیے, تم بھی پسند ہے تو تم بھی لیٹ جاؤ فاتحہ پڑھ دے تم بولے. تو بہرحال ایسے عقیدے جو رکھتے ہیں لوگ, مرنے والوں کی روح آتی ہے, کھا کے جاتی, دیکھ کے جاتی, گھوم کے جاتی, کوئی نہیں آتا, کوئی نہیں آتا. جو مر گیا مر گیا, نہ شیطان بن کے آتا, نہ انسان بن کے آتا, نہ فرشتہ بن کے آتا, مر گیا اس کی دنیا الگ, ہم زندے ہیں ہماری دنیا الگ, ٹھیک ہے. تو ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ ہم سب کو حق بات جان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی, قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.